بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 679 ہجری 1290 عیسوی سے 699 ہجری اور 1300 عیسوی تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے عثمان غازی، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ ان کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جو لوگ یونانیوں، بازنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان کے باہمی وحدت اور ایشیا کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور پر مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیا کوچک کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پروفیسر گرامنس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اپنے پیش رووں کی طرح جنہوں نے ایشیا کوچک میں بود و باش اختیار کر لی تھی کی خانلی بھی ترک ہی تھے کہ خانلی بھی ترک ہی تھے، البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرق یہ تھا کہ سلاجقہ نے صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نوروارد ہنوز اپنے قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کی سردار ستغرل کے بیٹے عثمان غازی کی شادی کے متعلق جو روایت مشہور ہے، اس سے ہمارا یہ قیاس حق بنایا جانب ہے کہ انہوں نے ایشیا کوچک کے اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ وہ روایت ہے کہ اس شہر کے قریب مال خاتون کی روایت ہے کہ اس شہر کے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم ابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی 9 عمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام بالا تھا، مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریضہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ابالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق اور محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے ابالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، مالا خاتون سے شادی کی درخواست اور خواہش ظاہر کی، لیکن ابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بلاخر ایک رات جب عثمان ابالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند حلال بن کر ابالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اترا ہے۔ پھر اس کے پیروں سے ایک زبردست درخت کا نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تورو اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتر ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظم کے اتصال پر واقع تھا، مشرق ایک انگوٹھی کی دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ابالی سے بیان کیا اور ابالی نے اس میں عثمان کی شاندار
مستقبل کی تعبیر دے کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مالک خاتون کو اس کی نکاح میں دے دیا۔ ابالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلہ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اس کی قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا اور میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتے تھے، اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ اس کے عدل اور انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک اور تاتار، مسلم اور عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ، نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کے حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دینا اس کا شیوا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑے بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے بندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کی خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ سن 698 ہجری میں 1299 عیسوی میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کو پری حصار پر حملہ کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادہ دندار کے مشورہ سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانہ کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ہمت، اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی، جو کہ پہلی مسجد تھی، سلطان عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے یہ، جو کہ وہاں پہ تعمیر ہوئی تھی۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور خان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی، اور وہ فن سپہ گاری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے لڑکے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تسلیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنے سکون اور پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا، اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔ یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا، اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب اور تنظیم میں مشغول ہوئے۔ علاء الدین نے تین چیزوں پر خاص طور پر توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ بھی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا، اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیا کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائے تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہ کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق امتیاز نہ رکھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر ان کے مختلف متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقہ کا لباس الگ الگ مقرر کر دیا تھا۔
لیکن علاؤدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانی کی طاقت دفتن بڑھ گئی تھی، اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور کا تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکارانہ سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ سپاہی اعلیٰ درجہ کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے لحاظ سے 7 صفے قائم کر کے اقتدار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کے توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤدین نے تنخواہ دار پیادوں کو ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی تھی، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورخان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورخان نے اس امر میں علاؤدین اور قرا خیل سے جو خاندان شاہی سے ازواجی تعلق رکھتا تھا اور علاؤدین کے بعد وزیر سلطنت تھا کہ خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ قرا خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سلاب کی قوت اور سرعت بھی پیدا کر دی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسرین نے جنگ میں سے 10-12 سال کی قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم اور تربیت دینی شروع کی اور دوسرے سال 1000 لڑکے چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کے جنگ میں قید ہوتے تو اسائل رایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری 1648 عیسوی سے خود ان سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یہ نئی فوج ہے جو عربی میں انکشاری ہو گیا اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بختاش کی خدمت میں جو ملک میں اپنے زید و اتفاق کی وجہ سے مشہور تھے لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی معصوف نے اس فوج کے لیے فتح اور نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج اور ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی مرہون منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف میل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں ہر درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شاید کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی اور یہی ان کی زندگی کا نصب و لعب تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔ ینیچری کے متعلق مزید حالات ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔